بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد کسر کا نام ہے، اور دوسرے معنی کے اندر کوئی بھی عمل بندہ جڑا کرتا ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، قربانی ہے، وہ کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اور اخلاص کس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل کرن صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ دکھلاوا نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 10 دن حجہ کو جڑا یادگار دن منایا جاتا ہے، ایک سنت عمل کیا جاتا ہے، اور صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصد ہے۔ تو قربانی کا گوشت، قربانی ذبح کرنا، کھانا پینا مقصد ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص دیکھنا کہ میرے بندے کے اس عمل کے اندر، نماز کے اندر اخلاص کتنا ہوا، روزے کے اندر اخلاص کتنا ہوا، قربانی کے اندر اخلاص کتنا ہوا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو فرمایا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے تو بڑا عمل اللہ کے نام مکمل کوئی نہیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن تینوں بندیاں کو سب کو پہلے جہنم سٹیا جانا، 3 بندیاں کو جہنم سٹ کے گرم کیا جانا ہے، جہنم سب کو پہلے۔ اور سب کو پہلے جڑے 3 بندے ہونا چاہو، ایک بندہ کہڑا ہے؟ ایک بندہ قاری قرآن، قاری قرآن، ساری زندگی قرآن پڑھانے والا، ساری زندگی احادیث پڑھانے والا، ساری زندگی لوگوں کو درس و تدریس کرنے والا، کل قیامت والے دن اللہ نہ بولے تو فرمان وہ تو پوچھا جائے گا۔ اللہ نے بولے تو اس کو قرآن کے اور کہیں گے کہ کیا میرے بندے میں تیرے آواز بھی دی تھی، میں تیرے صحت بھی دی تھی، میں جوانی بھی دی، ٹائم بھی دیتا، سب کو دیتا، کہ تم کی کر دیا ہے؟ ایک قاری قرآن نے گانا سنیا، آواز اگر دیتی صحیح ہو، میں لوگوں کو دعوت دیتا رہا، میں لوگوں کو درس و تدریس کرتا رہا، لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کرتا رہا، میں دن بھی دعوت دیتا سی، رات بھی دعوت دیتا سی۔ اللہ میں دن بھی تیرا قرآن سنایا ہے، رات بھی سنایا ہے، دن بھی تیرے نبی کا فرمان سنایا ہے، رات بھی تیرے نبی کا فرمان سناتا رہا۔ اللہ فرمان کے میرے بندے قاری قرآن، حافظ قرآن عالمی، ایک خطیب دے وہ کرتے وائز، یہ سارا کام کیوں کرتا رہا ہے؟ رات کو تبلیغ، دن کو تبلیغ، رات کو قرآن، دن کو قرآن سناتا رہا، کیوں کرتا رہا؟ کیا کہ یا اللہ تیری رضا واسطے، یا اللہ نے دل سے بھیجا۔ اللہ علیم بذات الصدور، کہتے تسی بیٹھو، میں بیٹھا، جو میں سوچ رہا ہوں، جو تسی سوچ رہا، اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ فرمان کے کذبتا اے عالم دین، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے خطیب ملت، اے ترجمان الحدیث والا فلاں، اللہ فرمان کے کذبتا کو جھوٹ بولنا، جھوٹ ہے اپنے مقصد کے اندر، تیرا مقصد صرف اور صرف شوق سی، تیرا مقصد پیسہ کمانا سی، پیسہ بھی تیروں مل گیا، تیروں شوق بھی مل گئے، اقتدار بھی مل گیا، تو اپنی مقصد کے اندر جو ہے نا، تو اپنی بات کے اندر جھوٹ ہے، جیڑا تو دنیا میں چاہتا سے تیروں مل گیا، بڑا عمل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی ڈگری پیسہ کمانے واسطے ہے نا، ہنر جڑا ہے، جتنا زیادہ انسان ڈگری حاصل کرے گا اتنا زیادہ مال آئے گا، پیسہ حاصل کرے گا، کمائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم جو اہمیت اس دین کی پڑھائی کی ہے وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علم نے، بڑی بڑی ڈگریاں نے،
جو شام و مقام اس دینی علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ گھروں نکلتا ہے قرآن پڑھنے واسطے یا حدیث پڑھنے واسطے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ واسطے ڈرامہ نہ کرتی، کوئی کچھ پڑھ جاتا ہے سائنس پڑھ جاتا ہے دنیا کا علم سیکھنے واسطے، دنیا کی کوئی چیز دنیا کی کوئی بات دکھاؤ کہ جن واسطے کینیاں ڈرامہ کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کینیاں اپنے سوراخاں کے اندر مچھلیاں پانی کے اندر ڈرامہ کر رہی ہیں اس بندے واسطے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل، اللہ کا قرآن سیکھنا، نبی کا فرمان سیکھنا، پھر دعوت دینا، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن آج پورے جو میں نکلا بات میں سمجھ آنا ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو بیکار رائے گا۔ تصور نہیں کرتا دیکھو چیزوں اللہ فرشتوں کو کہا کہ میرے فرشتوں یہ بڑا دعوت دیتا رہا، یہ بڑا قرآن سکھاتا رہا، بڑیاں لمبیاں باتاں کرتا رہا، یہ مقصد ریاکاری سی، یہ مقصد پیسہ کمانا سی، میری رضا نہیں سی، میری رضا نہیں سی، اللہ کی بنا میں اللہ فرمان کے میرے فرشتے ایک جہنم رسید کر دے قاری قرآن جنگل عالمین جہنم جا رہے ہیں، بہت بڑا خطیب جہنم میں اندر جا رہے ہیں، کیوں اس عمل کے اندر اخلاص نہیں سی، پیسہ اکٹھا کر لیا، شہرت ہو گئی، اقتدار مل گیا، بلے بلے ہو گئی، لیکن اللہ فرمان اللہ قدر تک اپنے جھوٹ بولنے دعوت ساری کرتا رہے، سب تیرا مقصد پورا ہوگا بس۔ دوسرا بندہ مجاہد ہوئے گا، اللہ فرمان کے میں مال بھی دیتا ہے، کہے گا ہاں دیتا ہے، اللہ فرمان کے میں تم جوانی بھی دیتی، دلیری بھی دے، بہادری بھی دیتی، دس کی کرتا رہے، ایک ہے کہ اللہ سونیا میں اپنا گھر چھٹ کے آ گیا، میدان کتاب کے اندر چلا گیا، میں کافراں دے نال لڑ کے اپنی جان تیرے رستے چ قربان کر دیتی۔ اللہ فرمان کے مجاہد بہادر اے دس تو کام کیوں کیتا سی، میدان کتاب چ کیوں گیا سا، کہ اللہ میں تیری رضا واسطے گیا سی۔ اللہ فرمان کے خدا جھوٹ بول میدان کتاب جا کے لڑنا باتوں کرنی اور ہے، لڑنا اور ہے، اللہ کی قسم میدان کتاب جب بندہ کافرانہ لڑتا ہے خون کا قطرہ پاک کے گرتا اللہ زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دے، لیکن اتنے کی کیا جا رہے ہیں کہ قضاوت تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا مقصد ہے لوگ میں بڑا بہادر کہیں گے، لوگ میں کو مجاہد کہیں گے، لوگ میں کو شہید کہیں گے، اتنے تو زنا کرنا واسطے تو انہیں شہید لکھتے تھے، وہ اللہ کے دین واسطے واسطے تو ان کے دن ہلاک ہو، اللہ نے نہ چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی تھی کر دو۔ جڑا بے حیاں کرتا شرابہ پیتا بے حیاں کرتا مر جاتا ہے، وہ اللہ کے شہید ہو گیا، جڑا اللہ کے دین واسطے جا رہا کرے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرمان کے قضاوتوں کو جھوٹ بولنا، وہ کہتا سی میں شہید لکھا جائے گا، اللہ نے تیرے سب کچھ دے دیتا، اللہ فرمان کے میرے فرشتے اس کو پکڑ لو، اس کو جہنم رسید کر دو۔ ایک سائڈ سے فضیلت کیا کہ خون کا قطرہ زمین کی بات ڈگتا ہے، اللہ زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک سائڈ سے سب کو پہلے سمجھا وہ جہنم سننے جا رہا ہے، کی وجہ اخلاص نہیں ہے، حسن نیت نہیں ہے، قربانی نہ کی تیرے رشتے دار کی کہیں گے، یہ چھوٹا سا بکرا لے لیا تو رشتے دار کی کہیں گے، وہاں کو بکرا تو بڑا ہے، یہ بڑا امیر ترین بندہ تو چھوٹا سا بکرا لے کے آیا وہاں بڑا، یہ وہ ریاکاری کے اندر بڑے بڑے بات آیا، ہر عمل اللہ کی رضا، کوئی نمود و نماز نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی رضا، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات قربانی، صرف اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے، نہیں ہے تو نہیں، رشتے داروں کو دکھانے واسطے، محلے داروں کو دکھانے واسطے، لوگوں کو دکھانے واسطے کہ میں بہت بڑا اونٹ کر رہا ہوں، بہت بڑا میں بکرا کر رہا ہوں، بہت بڑا نہیں، تو دل بہتر جانتا ہے، لیکن
دے چھڈی میں ارباں دے کرਮਾਂ دا تینوں مالک بنا چھڈیا دس کی کیتا ای وہ کہے گا اللہ سونیا میں صدرے دے علاقے چ مسجداں بنائیاں میں قصور دے علاقے دے اندر بھی مسجداں بنائیاں نے میں جناب لاہور چ بھی مسجداں بنائیاں نے میں یتیماں دا بھی خیال کردا رہا میں بیواں دا بھی خیال کردا رہا میں سارے دا خیال کردا رہا مال دیندا رہا اللہ فرمان کے اے سخی وہ مال کیوں دیندا رہا کیا اللہ سونے تیری رضا واسطے مسجداں بنائیاں سی تیری رضا واسطے بیواں نال تعاون کیتا سی تیری رضا واسطے مدرسہ بنایا سی تیری رضا واسطے سب کچھ کیتا سی اللہ فرمان کے قذاب تا تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے مسجداں دل بنایا سی لوگ گیان بھی نہیں ہوئی مسجداں بناوندا بھی یار مدرسے دے تعاون کردا سی اپنی نمائش واسطے ریاکاری واسطے اور یتیماں بیواں دا پیار مقدار رکھدا سی وہ تینوں مل گیا جو کچھ ملنا سی تیریاں پٹکڑیاں بھی لگ گئی مسیتاں دے اندر مدرسے دے اندر لوگوں نے بھی پتہ لگ گیا بڑا تعاون کردا ہے سب کچھ کردا ہے لیکن وہ تینوں سب کچھ مل گیا ہوں میرے ہاں ایندا کوئی اجر نہیں ایک منٹ بندہ مسجد لوا دے تو قیامت کی درو دیوار تک بندہ بھر بھی جائے تو دا ادر پہنچ رہا ہے لیکن اس نے نیت کی خلاص تے کتنی ہزاراں مسجداں بنا کے بھی انسان کو جہنم میں نہیں وجہ کی ہے اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائیوں پتہ چلیا کہ ہر عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے نیک اعمال بیکار رائے گاہ انہوں کی ذرا بھی اللہ کے ہاں برکت نہیں ہوئے گی اس لیے تو ہر عمل کرنا ہے بغیر کسی دے دکھلاوے دے بغیر ریاکاری دے اللہ کی رضا واسطے اور پتہ چلیا کہ دیکھو مجاہد ہے سخی ہے قاری قرآن ہے اپنی بدنیتی ہے اپنے اخلاص نہ ہونے کی وجہ تو اپنے بڑے بڑے اعمال ضائع کر کے چلا گیا اور کل قیامت والے دن اس کو جہنم کے اندر سٹیا جا رہا ہے پتہ چلیا کہ حسن نیت کا نہ ہونا اخلاص نہ ہونا یہ بہت بری چیز ہے ہر عمل کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے اور دوسری روایت کے اندر آ رہا ہے کہ جڑا بندہ ہر عمل کے اندر اخلاص ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی وہ آن والی مصیبتیں دور کر دیتے آخر کو نظر ملنا ہی ملنا ہے اخلاص جس عمل کے اندر قربانی کے اندر اخلاص ہوئے نا اس قربانی کی وجہ تو سانوں دنیا کے اللہ ساری کتنی مصیبتیں دور کر دے نماز کی اخلاص ہویا نماز کی اخلاص ہے روزے چ حج چ زکات چ عمرے چ یہ سارے کاموں کے اخلاص ہویا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آن والی کتنی مصیبتیں بندے کی دور کروا دے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اور یہ اندر بھی بڑی مشہور روایت ہے جہی یاد دہانی واسطے اور اس کیونکہ موضوع اخلاص کا حسن نیت کا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے کے نال جڑا بندہ اخلاص کا عمل کرتا ہے اللہ دنیا آخرت میں کیسی نشان کیسا مقام کیسے اللہ تعالیٰ پوری دنیا بھی سرخرو کر دیتے ہیں پوری آخرت بھی سرخرو کر دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین بندیاں کا واقعہ بڑا مشہور ہے میرے محبوب نے تین بندیاں کا ذکر کیتا جڑے جنگل بھی امان دے اندر جا رہے ہیں ایک غار دے اندر پناہ لے لے ایک غار دے اندر بیٹھ گیا اللہ دی کرنی ایسی ہوئی اللہ دی قدرت نال اس غار دا منہ بند ہو گیا بڑا بڑا پتھر دے منہ تے ڈگ پیا بالکل جناب اندھیرا ہی اندھیرا منہ بند ہو گیا مناظر صاحب نال وزنی پتھر ایک غار دا منہ بند ہے یہ تینوں بندے پریشان ہو گئے انہیں دل پر نہیں اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے کون کی کریے جانا ہے آخر کو نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے اتنا
مزدوری تے رکھ لے. یہ بندہ کہتا اللہ سونے میں انہوں رکھ لیا, میں کہ تینوں میں 50 روپے دیواں گا. یہ بندہ خوش ہو گیا. اینا کوئی کام کیتا کہ جناب جڑے صبح لگے سی شام تک انہوں اینا کام نہیں کیتا. انہیں اچھی نیت نال 12 بجے تو لگ کے شام تک کام کی انتہا کر دیتی. بڑی نیت نال کام کیا, مزدور نے ساڈا تے معاشرہ ایک ماحول اس طرح کا بن گیا. اللہ کی قسم تجربے والی بات ہے نہیں کہ ایویں کوئی بندہ کہہ رہا ہے الا ماشاءاللہ وہ جڑا کام کروا رہا ہے نا مزدور کو, یہ مالک کہتا ہے کہ رات کو مزدور کو نا منجی دے پا کے لے کے جا. اتنا کچھ دس کے کام کرایا مزدور کو منجی دے چک کے لگا. الا ماشاءاللہ سارے کی بات نہیں, بڑے بڑے دیش لوگ ایسے لوگ مزدوروں کا حق دے والے سب کی بات نہیں, لیکن اکثریت ہے کہ کہتا ہے مالک کہتا ہے مزدور اتنے ہلاک ہی ہو گیا میرے کام میں بس. الا ماشاءاللہ مزدور بھی بڑے بڑے اچھے نے, لیکن اکثر مزدور بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کام کھ دا نہیں کرنا, دیہڑی پوری ہے تانی بگڑی ہے. ماحول سارا ہی خراب ہے. نہ مزدور سے ایمانداری ہے نہ مالک سے ایمانداری ہے. اللہ تعالیٰ مالکوں بھی ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ مزدوروں کو بھی ہدایت دے کہ مالک بھی مزدور کا پسینہ خشک ہونے تو پہلے پوری مزدوری دے, اور مزدور کو بھی چاہیے کہ پورا کام نیت نال کرے. یہ کہتا اللہ سونے تو جاننا اس بندے نے بڑا نیت نال کام کیتا. کہ جب شام کا ٹائم ہویا میں مزدوری دین لگا, میں دوسرے کو بھی 100 دے کے جڑا 12 بجے آیا یہ بھی 100 روپیہ دے دیتی. جب میں انہوں بھی دیتی نا جڑا 12 بجے 100 روپیہ انہوں بھی دے دیتا تو ایک مزدور نکل گیا. کہتا اسی صبح دے لگے ہیں شام پہ آئی ہے سانوں بھی 100 روپیہ, یہ 12 بجے آیا یہ بھی 100 روپیہ دے گئے. انہوں نے کہا میرے بھائی گل ہے تے نال طے ہوا سی 100 روپیہ ملنا تمہیں میں دے دیتا. انہیں بھی یہ طے اسی میں 50 دوں گا, لیکن انہوں نے کام یہو جہاں کیا کام تے زیادہ کیا, بڑا اچھا کام کیا. میں خوش ہوا میں اپنی مرضی میں 100 روپیہ دے تینوں کی کہنے لگا جا اپنی مزدوری رکھ میں تیرے تو مزدوری نہیں لینا. اللہ سونے بندہ ناراض ہو کے چلا گیا, مزدور ناراض ہو کے چلا گیا کہ یہ بھی 100 روپیہ دے رہے مینوں بھی 100 دے رہے میں نہیں لینا. یہ ناراض ہو کے چلا گیا. چند سال گزرے, کچھ وقت گزریا, وہ 4-5-10 سال گزرے, یہ 50 روپے کی ضرورت پہ گئی. یہ سوچتا کیوں نہ ہوئے میں وہ جڑی مزدوری کی ہوئی ہے 50 روپے کی ضرورت جو پہ گئی ہے. یہ کہتا اللہ سونے بندہ میرے کو آیا آ کے کہنے لگا 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے میرے کو مزدوری کی سی, میرا تیرا جھگڑا ہو گیا, میں اٹھی چلا گیا, تو میری مزدوری نہیں دیتی. وہ میری 50 روپے مزدوری دے دے یا 100 روپیہ میرا مزدوری دے چل. کہتا اللہ سونے میں انہوں کیا اے بکریاں بھی تیریاں نے, اے جناب غلام بھی تیرے نے, اے اونٹ بھی تیرے نے, بکریاں بھی تیریاں نے, سب لے جا. وہ بندہ کہنے لگا اللہ سونے, وہ بندہ کہنے لگا بھائی مالک میرے نال مذاق کیوں کر رہا ہے, میں 100 روپیہ لے لیں, تو کہنا کہ سارا مال ہی تیرا لے جا. کہنے لگا ہاں جڑا تو 100 روپیہ چھڑ کے گیا سی وہی تجارت ہونے کی اللہ نے ایک عذاب دیتا جا تیرا ہی مال لے جا. اللہ سونے کام میں تیری رضا واسطے کیتا سی, اگر یہ کام تینوں میرا پسند ہے تیری رضا واسطے کیتا گیا کام. اللہ اس مصیبت کو نجات دے دے. اینی جدو دعا کی پتھر سر گیا, پتھر تھوڑا جیسے ہو گیا, روشنی آنی شروع ہو گئی. ایک بندے نے دعا کی ہے پتا چل گیا چھوٹے تو چھوٹا عمل کرو گے اخلاص ہوئے گا, اللہ دنیا میں وسیع نہ ڈال دے. دیکھو اتنا بدنی پتھر ایک سرکار والا کام ہے اللہ کا اپنے نیک مال کا واسطہ پایا. جی وہ نیت خراب ہوگی, نماز ساری زندگی پڑھتا رہے لوگوں کے دکھلاوے واسطے, قربانیاں ساری زندگی کرتا رہا ہوئے لوگوں کے دکھلاوے واسطے, حجاں کرتا رہے الحاج یہ جی 17 حج بنتے ہیں تو لوگوں کا غریبوں کا خون پی پی کے سون کھا کھا کے لوگوں کا جناب نجائز مال ہڑپ کر کے بڑے ابرے کیتے نے, بڑیاں حجاں کیتیاں نے. اخلاص نہیں ہے تو حجاں بھی بیکار
بڑے کمزور والدین میں انہوں کی بڑی خدمت کرتا سی میں انہوں نے بڑا پیار کرتا سی اللہ ساڑھے بھی نوجوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ساڑھے بھی جڑے نوجوان ہیں انہوں کو والدین کی اکھاں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق نصیب فرمائے نوجوانوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نعمت آدھو پتہ چلتا ہے جب بندے کو نعمت چھن جائے انہوں نوجوانوں کو پوچھو جنہوں کے والدین دنیا میں نہیں ہے انہوں نے آج پچھتاوا ہے کسی والدین کی قدر اور خدمت کیوں نہیں کر سکے یہ بندہ کہتا اللہ سونے غار چ پسے ہیں جب ہٹ چکے نے اللہ سونے تینوں پتہ ہے کیونکہ دلوں کے بید جانن والا ہے میرے دو بڑھے والدین سی میں بکریاں چرا کر کے سب تو پہلے میں بکریاں کا دودھ چو کے سب تو پہلے اپنے والدین کو پلاؤندا سی بیوی بچیاں تو بھی پہلے سب تو پہلے والدین تے پیش کرتا سی ایک دفعہ اللہ سونے جویا میں بکریاں چراؤندا دور علاقے کے اندر چلا گیا جدوں واپس آیا رات تک نیساں کافی گزر چکے ہیں میں بکریاں کا دودھ چویا پیالے کے اندر رکھے تے انج اپنے والدین دے کمرے کے اندر پہنچ گیا انج میں پیالہ پکڑیا ہے میں والدین دے کمرے کے اندر پہنچیا میں دیکھیا میرے بڑے والدین سوتے ہوئے نے اللہ سونیا میں جان جگانا بھی گوارا نہیں کیتا بڑے نے شاید رات کو جگاواں گے کہ نیند ہی خراب نہ ہو جائے کیونکہ جب بندہ اووریج ہو جائے انہوں کہتے ہیں جاگ آ جائے تے نیند ہی نہیں آتی اللہ سونیا میں اپنے والدین کا خیال کیتا ایک پیالہ پکڑ کے میں کھڑا ہوا ایک پیالہ پکڑ کے میں کھڑا ہوا اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے تے بیوی بھوک دے نال مل کر رہنے صحیح حدیث سے بخاری کوئی جذباتی بات نہیں شاید تو آپ اپنے کو نوٹ کا لاتا ہے اور والدین کو دھمکی دینے والوں والدین کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں والدین کے گریبان پکڑنے والوں والدین کو ہم نے ڈھونڈنے والوں والدین کی انتظامیہ کرنے والوں اللہ کی قسم سنو یہ ساڑھے واسطے سبق ہوتے ہیں جو یہ درس و تدریس سے پاتا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ انت والد والدہ دیکھو بولنا ہے کہ جنہیں تو میرے غلام نے تو مزاق ہے تاکہ کچھ سال کو قتل کر دے کچھ گندیاں بکواسات اپنے والدین کو کر دے غلط قسم کی باتیں اپنے والدین کو اللہ کی قسم والدین کافر بھی ہوئے انہوں کا حق کو احترام تیرے لیے ضروری اور فرض والدین مشرک بھی ہوں کافر بھی ہوں دنیا کی معاملات کے اندر گستاخی نہیں بے ادبی نہیں اس سے بڑی بات اللہ کے قرآن کی اوٹ بھی نہ کہو اوٹ بھی کہ تو دھمکیاں دینے کی اللہ برداشت کرے گا اللہ کی قسم والدین کا گستاخ والدین کو دھمکیاں دینے والے والدین کو تنگ کرنے والے انہیں کو بددعا دینے بددعا لینے والے اللہ کی قسم دنیا کے ذلیل ہو جائے آخرت کا معاملہ سے بات قطن اپنے والدین کے نال بدتمیزی نہ کرو نوجوانوں میری بھائیوں نوجوان بچیوں بچیوں قطن زندگی کے اندر ہر لحاظ کے نال اپنے والدین کا ادب و احترام رکھو ادب و احترام کرو اگر دنیا خراب ہوئے گی ایسی خراب ہوئے گی تو دنیا واسطے مسمار بن جائے گا اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھو والدین کا ادب و احترام کرو والدین کے نال پیار کرو حد الامکان کوشش کرو کہ انہوں واسطے تسی اچھے تو اچھا کام کرو انہوں کی خدمت کرو یہ بندہ کہتا اللہ سونے میں پیالہ پکڑیا ہے تے میری بیوی بھی ان کو مزاح لے کے بیوی تو پہلے والدین کی خدمت کر لوے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تینوں حالانکہ ہر لحاظ سے نال والدین کی خدمت محبت ترجیح ہے سب تو پہلے والدین نے اس کو بعد اپنے بچے نے اپنی بیوی ہے نبی علیہ السلام سے کوئی بندہ آیا آگے کہنے لگا کہ میرا باپ جڑا ہے نا میرے مال کے نجائز قبضہ کرتا ہے میرا مال نجائز کھان کی کوشش کرتا ہے میرے کو ڈھونڈتا ہے نبی علیہ السلام نے بلایا انہوں باپ نو بھی بیٹے نو بھی تے بیٹے کو تنبیہ کی تھی کہ اللہ مال نہیں بولنے تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو کہنا میرے کو قبضہ کر لیتا
یہ بندہ کہتا اللہ سونے صبح کا ٹائم ہویا اج میرے والدین نے اکھاں کھولیاں میں پیالہ پیش کر دیتا اے امی ابو پہلے دودھ پی لو میرے بچے بھی بلک رہے نے کہتا اللہ سونے اسی کار کے اندر پھسے یہ عمل تیرے سامنے پیش کیتا ہے یہ سارا عمل میں تیری رضا واسطے کیتا سی اللہ یہ عمل تینوں پسند ہے تے سانوں کار تو نجات دے دے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتا پتھر سل گیا اتا پتھر بار سیڈ ہو گیا اپنا عمل پیش کیتا ہے اخلاص پیش کیتا ہے کہ اللہ وہ عمل تیری رضا واسطے کیتا سی کوئی اور مقصد نہیں سی تیسرا بندہ دعا کردا ہے سونیا قاد سالیاں پہ گئیاں ایک بی بی میرے کو آ گئی کہنے لگی قاد سالی پہ گئی وہ بی بی آ کے کہنے لگی مینوں مال دی ضرورت ہے مینوں اینے پیسے دی ضرورت ہے کہندا میں کیا نہیں میں نہ مال نہیں دینا جنی دیر میرے نال مقام اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گی منہ کالا نہیں کرے گی اتنی دیر میں پیسہ نہیں دینا اللہ غربتوں کو بھی مغفور فرمائے اللہ تعالیٰ غربت بھی جڑی نہ بندے کفر تک لے جائے لیکن غربت جڑی صحیح معنی چ ہوئے اللہ تعالیٰ نے صحت دی نبی علیہ السلام نے فرمایا تان کا کپڑا پایا دو ٹائم کا کھانا اللہ نے صحت دی تے وقت کا بادشاہ ہے تے تیرے کول ہر چیز جائیداداں بھی نے مربے بھی نے مال و دولت بھی ہے سواریاں بھی سے معلوم غربت مارے گئے لوٹے گئے مارے یہ اللہ کو ناپسند چیز ہے یہ غربت نہیں کہتے غربت نبی علیہ السلام نے کا 2 مہینے تک ہانڈی نہیں پکڑی 2 مہینے تک جناب ہنڈیاں تھلے آگے نہیں جانی صرف پانی کے نال تے کھجور کا گزارا ہو کہ اللہ نے صحت دی ہوئے اکھاں صحیح سلامت پیر صحیح سلامت جسم صحیح سلامت صحت ہوئے 2 ٹائم کا کھانا نبی کائنات نے فرمایا وقت کا بادشاہ ہے او غربت مراد ہے ایسی چھوٹی جی دکان ہوئی کہ اللہ نے گلے شکوے شروع کر دیتے لوگوں کے نال حسد کرنا شروع کرتا سارا مال اللہ نے انہوں نے دے چھڑے ساڈے کول کی ہے نہیں اے گلے شکوے ٹھیک نہیں ہے بہرحال اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے جو ہی سب کو نوازے اللہ تعالیٰ اپنے درد ہی کو تاج رکھے بندہ بندے کو ایک دفعہ منگے گا 2 دفعہ منگے گا 3 دفعہ منگے گا اگر وہ کہا جائے جا بھی تینوں میرا ظاہر لگتا ہے کہ کیوں نہ بندہ اس درد کو لے جائے اس رب کو منگے جس رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے جس رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے یہ بندہ کہتا میں گیا جتنی دیر میرے نال بدکاری نہیں کرے گی میں مال نہیں دیواں گا میں پیسہ نہیں دیواں گا اور بی بی کہنے لگی میرے بچے تڑپ رہے ہیں میں بچوں کو بھوکیاں دیکھ نہیں سکتی وہ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ تو پیاس کی وجہ تو مر رہے ہیں میں دیکھ نہیں سکتی کہتا اللہ سونے بی بی بدکاری واسطے تیار ہو گئی اپنے بچوں کی وجہ تو اپنی جناب اولاد کی وجہ تو یہ بدکاری واسطے تیار ہو جاتی ہے کہتا اللہ سونے میں تنہائی کے اندر ہاں عورت کی تنہائی کے اندر ہے تے آخر میں دیکھا انہیں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا انہیں رونا شروع کر دیتا کہنے لگا اللہ سونے میں انہوں پوچھا بی بی میں تیرا حق ادا کر رہا ہاں جنہ پیسہ منگے میں دے رہا ہاں تے روک کی وجہ کی ہے رو کیوں رہی ہے یہ کہنے لگی اللہ کے سامنے سارا آسمان وال کر کے کہنے لگی بندہ دل بیان کرتا ہے کہنے لگی اللہ سونے ساری زندگی میں شرم و حیا کے اندر ہی گزاری ہے ساری زندگی میرے چہرے کو غیر محرم نہیں تکیا میرے سر دے والا کو غیر محرم نہیں تکیا میں ساری زندگی اپنی عزتوں کا خیال رکھا ہے اللہ سونے 2 منٹ واسطے میں بدکاری کر رہی تے تیرے سامنے جواب کی دیواں گا اس بی بی دیاں چیخاں نکل گئیاں اور روئی جا رہی ہے
بیان کا سبب بن جائے گا. اور خطبے کے شروع سے قاری قرآن سفینوں اور اس مجاہد کو اس محنت جہنم سٹیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریاکاری آ گئی سی. تو انشاءاللہ باقی عمل کی قبولیت جہاں شرطاں نے انشاءاللہ بعد میں بیان ہو گیا. سب تو پہلی شرط تھوڑے سامنے رکھی ہے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص آنا ضروری ہے. اخلاص کا معنی کی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا واسطے کرو. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم